حالانکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، قرآن کہتا ہے اللہ سے زیادہ بات کسی کی سچی نہیں ہو سکتی. یہ حوالے دیتے کیوں ہیں دوسروں کے؟ دینا جائز ہے، منع نہیں ہے کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کا حوالہ دے دیں، اس کا قول پیش کر دیں اور وہ قول صحیح ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ایک تو یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم لبرل لوگ ہیں، ہم مولوی نہ، ہم مولوی ہیں نہ مولوی ٹائپ کے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ تو ہم مولوی ہیں اور نہ مولوی ٹائپ کے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. یہ شو کرنا مقصد ہوتا ہے. دوسرا ایک ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ رسول کے اقوال یہ واقعی کامیابی کا ذریعہ ہوتے تو پھر مولوی لوگ کامیاب ہوتے نا. کہ مذہبی لوگ تو ناکام ہیں دنیا میں ہیں بھائی، تو حوالے ان کے پیش کرو جو کیا ہیں، کامیاب ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ جتنے اسلامی جو ملک مولوی ہیں وہ بھی ناکام. سعودی عرب ایک مولوی، آج کل جو مولوی کا ایک تصور ہے بھائی، سعودی عرب کیا ہے، شو تو یہی کرتا ہے نا میں اسلامی، تو اسلامی اور مولوی لوگوں نے ایک ہی چیز بنا دی ہے. پاکستان تو بہت بڑا ملا ہے حقیقت، کیونکہ پاکستان کے تو آئین میں یہ بات ہے، سب سے پہلی شقی یہی ہے کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ ہے. وزیر اعظم بھی اصل حاکم نہیں، صدر بھی اصل حاکم نہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی اصل حاکم نہیں، اصل حاکم کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ تو شروع ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ مولوی پنے کی انتہا کر دی کہ نہیں کر دی؟ آواز گونج رہی ہے. آپ تھوڑا سا لبرل بن جائیں نا. یہ تو مولویوں والے کام کیا آپ نے. اسپیکر تو ایسے مولاناؤں کے مائک ہوتے ہیں، تھوڑا لبرل جو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے تو بڑا خاندانی قسم کے مائک رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آواز، میری آواز گونج کے میرے کانوں میں آ رہی ہے. تو پاکستان تو پھر ملائیت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. آئین میں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. وہ الگ بات ہے کہ جو غلط قانون بنانا ہوتا ہے قرآن سنت کی چھاپ لگا کے اس کو چلا دیتے ہیں. لیکن بہرحال بیس تو اچھی ہے نا. وہ اصل موضوع بھول نہ جاؤں، وہ اس کو گچی سے ایک دفعہ مضبوطی سے پکڑ لینا ورنہ وہ پھر رہ جاتا ہے. تو وہ موضوع یہ چل رہا ہے کہ اسکولوں میں اللہ رسول کا نام کم لیا جا رہا ہے، گوروں کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ مذہب کی چھاپ نہ لگے، دوسری وجہ بچے کہیں گے کہ یہ اگر اتنے سمجھدار لوگ ہوتے تو یہ کامیاب ہوتے. نہ اسلامی کنٹریز کامیاب ہیں. میں نے لبرل لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں تو وہ صرف اس مسلمانوں کو گالیاں نہیں دیتے، مسلم کنٹریز کو بھی اسی طرح گالیاں دیتے ہیں. وہ ان کو بھی ایسے ہی برا بلا کہتے ہیں، ان کے بھی عیب تلاش کرتے ہیں. تو ان کو مذہب سے ہی نفرت ہے کہ یہ گلا گھوٹ رہے ہیں لوگوں کا، جس میں سعودی عرب کا نام لیا جاتا ہے، پاکستان کا نام لیا جاتا ہے. ان دو کنٹریز کا تو بہت ہی زیادہ نام لیا جاتا ہے. باقی کنٹریز بھی ہیں لیکن وہ اتنے آگے نہیں ہیں. حالانکہ ان دو کنٹریز میں بہت سے مثبت پہلو ہیں، بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں، ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب کیوں نہیں ہے، یہ ترقی میں پیچھے کیوں ہیں. تو یہ جھیپ مٹانے کے لیے نا یہ حوالہ پھر دیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں کامیاب سمجھے جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، اچھا پھر اس میں ایک ہمارے ہاں مسلمانوں میں جو مذہب میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جس نے اسلام کا ایسا تصور پیش کرنا شروع کر دیا کہ لبرل لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ دین کی طرف آ جائے. اسلام کو اتنا آسان کر کے پیش کرو کہ لبرل لوگوں کا، مذہب مخالف لوگوں کو اسلام ان کے لیے قابل قبول بن جائے.
ان کا خیال یہ تھا اس سے پڑھے لکھے لوگ دین کی طرف آئیں گے، اور یہ جو ایک چھاپ لگی ہوئی ہے مذہب کی کہ مذہبی لوگ اکثر ناکام ہوتے ہیں، یہ چھاپ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے رکشہ چلانے والے، ٹیکسی چلانے والے، ٹھیلے لگانے والے، رائے میں جاؤ نا زیادہ غریب ملیں گے آپ کو، مالدار بولو نا تھوڑے ملیں گے، ہیں بڑے بڑے کروڑ ارب پتی ہیں لیکن تھوڑے، اور وہ بھی ایسے کہ حلیے سے لگتے نہیں ہے کہ یہ کامیاب لوگ ہیں، حلیہ ان کا بھی ایسے ہی ہوگا بیچاروں کا، شلوار آدھی پنڈلی تک ہوگی تو لگتا ہے یہ تو بیچارے کو شلوار پہننے کی تمیز نہیں ہے، ترقی کہاں سے کرے گا؟ یہ ذہن میں لوگوں کے ایک آتا ہے، جس کو شلوار پہننے کی تمیز نہیں ہے وہ ترقی کیا کرے گا؟ تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اس سے بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ نہیں ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں کی کامیابی کو اللہ مانتے ہی نہیں ہے۔ یہ تو ظالم لوگ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، یہ جتنے بڑے بڑے کنٹری جو آج بڑے فنڈر بنے ہوئے ہیں نا، دنیا کو انسانی حقوق سکھا رہے ہیں، یہ کنٹری وجود میں کیسے آئے؟ ذرا ان کا ماضی تو اٹھا کے دیکھیں۔ انہوں نے پہلے انسانیت کا گلا گھوٹا ہے، اس کے بعد ان کو پاور ملی ہے، تو پاور ملتے ہی انسانوں کے حقوق پر انہوں نے تنظیمیں بنا کے پوری دنیا میں تشکیلات کر دی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ایک آدمی ڈاکو بن کے کسی گھر میں گیا، لوٹ لاٹ کے آدھے لوگوں کو ذبح کر دیا، عصمت دری کی عورتوں کی، اور ڈاکو اور پھر اسی طرح ڈکیتیاں کر کر کے محلے کا دادا بن گیا، اور دادا بنتے ہی ڈکیتی کے خلاف قانون پاس کرنا شروع کر دیا۔ آئندہ کوئی ڈاکو ڈکیتی کرے گا اس کو چوک پہ لٹکائیں گے، لوگ کہیں گے یار یہ ہے، یہ کیا ہے، یہ ہیں اصل، اور پھر آئندہ ان کے اقوال پیش کرنا شروع کر دے محلے کے دادا کے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مینرز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بات کرو تو بات سے پہلے تھینک یو اور بات کے آخر میں تھینک یو، انہوں نے ارشاد فرمایا۔ پرمایا وہ تھا نا، سنایا تھا نا میں نے، ایک چھوڑو ابھی نہیں سناؤں گا۔ تو یہ جتنے بڑی بڑی طاقتیں وجود میں آئی ہیں، ذرا آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھو، کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔